دوستوں آج 23 ذی الحج اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وظیفہ ختم ہوتے ہی لوگ آپ کے گھر پیسے دینے آ جائیں گے۔ 10 منٹ کا وظیفہ ہے۔ یقین مانیے اللہ پاک سے اگر 100 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ پاک کی ذات ضرور عطا فرمائے گی۔ اللہ والوں، آج ماہ ذی الحجہ کی 23 تاریخ اتوار کے دن ہے۔ اس کا خاص وظیفہ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ بالکل آسان سا ہے۔ زندگی بھر آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا وظیفہ نہیں پڑھا ہوگا۔ اگر آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، دکھ تکلیف ہے، بیماریاں ہیں، بس یہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آپ فوری طور پر مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو آج ماہ ذی الحجہ کی 23 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ لوگ اگر وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں تو میری بات مان کر آج ہی یہ وظیفہ صرف ایک مرتبہ پڑھ لو۔ اگر آپ لوگ اپنی پوری زندگی میں اس وظیفے کو ایک بار پڑھ لو گے تو انشاءاللہ اگر بڑی سے بڑی مشکل ہوگی وہ بھی حل ہو جائے گی، اور بڑی سے بڑی رقم کی آپ کو اگر ضرورت ہوگی تو وہ آپ کی ضرورت فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگ ہمیشہ شکایات کرتے ہو کہ ہم جو بھی وظائف کرتے ہیں وہ اثر نہیں کرتے۔ ہم سالوں سے وظائف کر رہے ہیں لیکن ہم جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں اس کا ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں، بلکہ ہمارا وقت ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، لیکن آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا اور گھبرانا نہیں ہے۔ بس آپ نے اپنے رب پر کامل یقین اور مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ پاک پر بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر اپنے فضل و کرم کی بارش برسائیں گے اور آپ کی خوب مدد فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر توکل اور اللہ پر یقین کی تلقین کی گئی ہے۔ تو کل کا آپ لوگوں نے پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ جل جلالہ کے سامنے اس طرح ہو جس طرح مردہ غسل دینے والے کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ جس طرح سے چاہے اسے الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ ہر وقت اللہ سے تعلق قائم رکھنا بھی توکل ہے۔ اللہ کے فیصلے اور احکام کے سامنے سر جھکانا توکل کی تعریف ہے۔ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر اتفاق کرنا بھی توکل ہے۔ بندہ رزق اور دیگر ضروریات کے متعلق اللہ عز و جل کے ضامن اور کفیل ہونے کا یقین رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال علم اور اس کی کمال قدرت کا تصور کرے اور اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ عز و جل خلاف وعدہ، بھول اور ہر نقص سے پاک ہے۔ جب ہمیشہ ایسا تصور ذہن میں رکھے گا تو ضرور اسے رزق کے بارے میں رب تعالیٰ پر توکل کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ آپ کے وظیفوں میں اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے وظیفوں میں اثر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات پر توکل نہیں کرتے، بلکہ بظاہری جو آپ کے اسباب ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پہ آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں اور آپ کی تنخواہ 30 یا 40 ہزار ہے یا 50 ہزار ہے۔ اب آپ لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ یہ گمان کرتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کے اس نیت سے اس وظیفے کو کرتے ہیں کہ میرے مولا مجھے کرائے کے مکان سے نجات دلا اور اپنا ذاتی مکان عطا فرما، بے شک تیرے خزانے غیب میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ اللہ والوں، جب اس نیت سے آپ لوگ اس وظیفے کو کریں گے لیکن آپ کے اندر توکل نہیں ہوگا، آپ کے اندر جو ہے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوگا، آپ لوگ اپنی قوت بازو پر اور اپنی خود اعتمادی اور ناقص عقل پر آپ یقین کرتے ہوئے اگر آپ یہ گمان کریں گے کہ میرے پاس تو 50 ہزار ہیں، میں کس طرح سے 50 لاکھ کا گھر خرید سکتا ہوں۔ اللہ والوں، رب مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کرتا ہے
وہ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کے لیے گھر لینا خود بخود آسان ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ توکل ہے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ پاک کی ذات پر توکل کرنا ہی سکھایا جاتا ہے۔ اللہ والوں، ہم لوگ اگر اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کریں گے تو بالکل ہمارا اگلا سال آنے سے پہلے ہمارا اپنا ذاتی مکان ہو جائے گا۔ آپ لوگ جس طرح سے یہ بات کو بھی یقینی سمجھتے ہیں کہ آج ماہ ذی الحج کی 23 تاریخ ہے اور ان قریب ماہ محرم الحرام کا چاند ہمیں نظر آ جائے گا، اور اس کے بعد ایک نئے سال کا آغاز ہو جائے گا، اور جو سال چل رہا ہے جیسا کہ ذی الحج کا مہینہ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے اور یہ مہینہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے اللہ پاک سے صلح کر لو، اللہ پاک سے اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی آپ لوگ معافی مانگ لو۔ اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ تکلیف ہو، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ مخلوق کی محتاجگی ہو، آپ صرف اللہ پاک کی محتاجگی میں اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر اس چیز کو یقیناً آپ لوگوں کو یقین بنانا چاہیے کہ آپ لوگ اللہ پاک سے صلح کریں اور اللہ پاک کے احکامات پر پیروی کریں۔ اللہ والوں، قرآن پاک کا مفہوم ہے، قرآن پاک کے اندر آیا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور جب تم پریشانی میں پھنستے ہو تو تم ہماری بارگاہ میں آ جاتے ہو، اور جب ہم تمہیں اس پریشانی سے نکال دیتے ہیں تو تم یہ غالب گمان کرتے ہو کہ یہ تمہاری مہارت تھی، یہ تم بڑے ہوشیار تھے، تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ یہ بات جان لو، بے شک اللہ ہی ہے جو تمہیں اس پریشانی سے نکال دیتا ہے۔ اللہ والوں، اس کے مفہوم میں، اس آیت کے ضمر میں اگر ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں تو میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی زندگیوں میں کبھی پریشان ہی نہ ہوں۔ اللہ پاک کی احکامات کی خلاف ورزی کرنا ہی ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ والوں، ایک ہمارے دوست بھی تھے، انہوں نے ویزا اپلائی کرا دبئی جانے کے لیے، ویزا ریجیکٹ ہو گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے بتایا تھا کہ میں جا رہا ہوں دبئی، کیا بنا؟ انہوں نے کہا جیسے اللہ کی مرضی۔ میں نے کہا مقصد سمجھا نہیں میں۔ انہوں نے کہا کہ یار ابھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک آدھ مہینے بعد پھر دوبارہ اپلائی کرا ہوگا تو پھر دوبارہ ان کا ریجیکٹ ہو گیا، اور جب میں نے ان سے وجہ طلب کری، انہوں نے کہا جیسے اللہ کی مرضی، جب اللہ کا حکم ہوگا تو چلے جائیں گے۔ تو ان کی بات مجھے بہت اچھی لگی، اور غالباً کوئی 3-4 مہینے بعد انہوں نے پھر دوبارہ اپلائی کرا اور ان کا ویزا لگ گیا، اور غالباً اچھا ویزا لگا تھا، کوئی 5-6 سال کا لگ گیا تھا ان کا ویزا۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو پھر میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار وہ آپ نے ویزا کا بتایا تھا کیا بنا؟ انہوں نے کہا یار بس اس بار تو میں نے اس طریقے سے سوال کے جواب دیے، اور پریزنٹیشن میں نے اتنی اچھی بنائی، اور میں نے کمپنیز کو اپنے ڈیزائن، اپنے بلو پرنٹس اس طرح سے میں نے ان کو بتائے کہ کمپنی نے مجھے 5 سال کے لیے ویزا بھیج دیا ہے۔ تو مجھے ان کی بات پہ بڑی حیرت آئی۔ میں نے کہا ایک بات بتاؤ، جب ریجیکٹ ہوئے تم نے اللہ پہ ڈال دیا، اب تم کامیاب ہوئے تو اللہ کے اوپر نہیں ڈال لے؟ اب تم کہہ رہے ہو تم بڑے ہوشیار تھے، اور میں نے ان کو قرآن پاک کی یہ آیت بھی دکھائی تو وہ بہت زیادہ ہی شرمندہ ہوئے، لیکن انسان ہے، فطرت سے مجبور ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ آیت تو ٹھیک ہے لیکن میں نے کوشش تو کری نا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، اور وہ چلے گئے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ وہاں جانے کے بعد جو ان کو لگ رہا تھا وہ ویسا نہیں ہوا، اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ ان کی شرائط میں تھی لیکن ان کو وہ چیز نہیں ملی۔ الغرض جب تم اپنے بازو پر یقین کرتے ہو تو اللہ پاک تمہیں پریشان کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس بات کا تمہیں احساس دلاتا ہے کہ تیرا کوئی رب ہے۔ جس طریقے سے ایک کتا ہے، جو آوارہ کتے ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی کاٹ لیتے ہیں، لیکن بعض کتوں کے گلوں میں آپ نے قلادہ دیکھا ہوگا، پٹا دیکھا ہوگا، اس کو دیکھ کے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کسی کا پالتو ہے، اس کا کوئی مالک ہے۔ اسی لیے ہم بھی جو ہے وہ اللہ پاک کے، میں کتے کی مثال آپ کو صرف اس لیے دے رہا ہوں، اللہ پاک معاف کرے، کوئی برا نہیں مانے اس بات سے، میں آپ کی تذلیل نہیں کر رہا، ایک بات بتا رہا ہوں۔ اور کتے کی مثال یوں دی ہے، کتا وفادار ہوتا ہے، کتا مر جاتا ہے، اپنے مالک کی چوکٹ نہیں چھوڑتا۔
صرف اس زمر میں جس طریقے سے اصحاب کاف کے کتے کا ذکر آیا ہے قرآن میں اسی لیے آپ کو سمجھانے کی صرف ایک ناقص کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو میری نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ اور نیا سال شروع ہونے سے پہلے جو میرا نامہ اعمال بند ہوگا تو اس کے اندر یہ میری نیکی آ جائے گی کہ ایک بندے نے بھی اگر میری بات پر عمل کر لیا تو اللہ والوں بات یہ ہے، جب کبھی بھی کوئی برا ہو آپ کے ساتھ، آپ لوگ یہ چھوٹی سی بات آج میری نصیحت کے طور پہ اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ برا ہو، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے یا پتھر سے آپ کا پاؤں لگ جائے، چوٹ لگ جائے، آپ نے یہ بات اللہ پاک سے ضرور کرنی ہے، میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں ہی دے دی، اور تیری یہ شان ہے کہ اگر تو سزا دنیا میں دے دے تو پھر آخرت میں تو ہمیں بخش دے گا۔ تو یہ تو بہت اچھا سودا ہے کہ تو نے ایک چھوٹی سی چوٹ لگا کے میری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ آپ نے یہ چھوٹی سی ٹیکنیک کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، وہ جانتا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، لیکن وہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اس سے اس طرح سے مانگتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا مانگنے کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اور جب کبھی آپ کے ساتھ اچھا ہو، آپ کو تحفہ یا تحائف ملے، تو اس وقت آپ لوگ کہیں کہ میرے مولا میں اس تحفے کا یا اس کامیابی کا لائق نہیں تھا، لیکن تو نے اپنے فضل سے مجھے یہ چیز عطا کر دی۔ یقین کریں آپ کی کامیابی ہمیشہ رہنے والی بن جائے گی، آپ کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہوں گے۔ اب میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کاروبار ان کا چلا، ان کی جو ہے وہ دکان چلنے لگی، وہ عروج پہ چلے گئے، لیکن تکبر کرا، اللہ پاک نے زمین پر لا کر پٹک دیا۔ اسی طرح سے اللہ پاک کے فضل کو پکارتے رہو۔ اللہ پاک کے فضل کو جب تک کہ آپ پکارتے رہو گے، آپ کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ اب اللہ والوں ماہ ذی الحجہ کی 23 تاریخ اور اتوار کے دن کا خاص عمل ذرا سماعت کر لیں۔ آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں، 3 مرتبہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے گا۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ لوگ اللہ پاک سے فرما بردار اولاد کی نیت کر لیں۔ اولاد کو اپنے تابع کرنے کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ عمل قرآن پاک کی ایک چھوٹی لیکن جامع سورت کا وظیفہ ہے، اور بلا شبہ یہ سورت مکی ہے۔ آپ نے سورت الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، ذرا ایک بار ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے, 7 ٹائمز پڑھنا ہے. لیکن 7 بار پڑھنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ جلدی سے پڑھا اور جان چھڑا لی. آپ لوگوں نے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے, اور آپ نے اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے. اور آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو جو میں نے ترتیب بتائی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو صرف 7 بار پڑھنا ہے. 7 بار پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگے گا آپ خود بتائیں. 7 بار پڑھنے میں بامشکل آپ کے جو ہے وہ 1 یا 2 منٹ لگیں گے. اب دوسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا اور ذاتی نام کا عمل ہے. اللہ والوں اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا کہ یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا. اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ, یہ میرے رب کا ذاتی نام ہے. اور دوسرا نام یا رحمانو, یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو بڑی رحمان ہے, جو بڑی رحم کرنے والی ہے. اور جب اس صفت کو یا رحیم سے ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے, طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے. 2 بار اللہ پاک کا رحم طلب ہوتا ہے, اور آپ لوگ جب اللہ پاک کے ذاتی نام سے ملا کر اس کو پڑھیں گے تو اس کی قدر و منزلت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب اللہ والوں اس کی ترتیب کو ذرا ملاحظہ کریں کہ آپ نے اس خاص عمل, اس خاص تسبیح کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے. یا اللہ, یا رحمانو, یا رحیمو 1 بار ہو گیا. یا اللہ, یا رحمانو, یا رحیمو 2 بار ہو گیا. یا اللہ, یا رحمانو, یا رحیمو یہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ یا اللہ, یا رحمانو, یا رحیمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں, تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 3 بار 3 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اللہ والوں اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ 7 بار سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے. جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس طریقے سے آپ نے, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر, اس طریقے سے آپ لوگ 7 بار دوبارہ سے سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے. اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگوں نے 3 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے, یا اللہ, یا رحمانو, یا رحیمو. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ تسبیح پھر دوبارہ 3 بار پڑھنی ہے. اللہ والوں اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے 7 بار دوبارہ پڑھنا ہے. اور اسی طریقے سے پڑھا جائے گا جس طریقے سے ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. اس کے بعد پھر دوبارہ آپ لوگ ان 3 ناموں کو 3 بار ہی پڑھ لیں گے. یا اللہ, یا رحمانو, یا رحیمو 1 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگ 3 بار دوبارہ پڑھ لیں گے. یعنی کہ ٹوٹل آپ لوگوں نے یا اللہ, یا رحمانو, یا رحیمو کو 9 بار پڑھنا ہے اور سورۃ الکوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. لیکن طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا اس طریقے کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. یعنی پہلے 7 بار آپ لوگ جو ہے وہ سورۃ الکوثر کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے. پھر آپ 3 بار یہ تسبیح پڑھیں گے یا اللہ, یا رحمانو, یا رحیمو کی. پھر دوبارہ آپ 7 بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے. پھر دوبارہ آپ لوگ 3 بار یا اللہ, یا رحمانو, یا رحیمو کو پڑھیں گے. پھر آپ لوگ دوبارہ سے 7 بار سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے بسم اللہ شریف کے ساتھ. اور پھر دوبارہ آپ لوگ اللہ پاک کے یہ 3 نام یا اللہ, یا رحمانو, یا رحیمو کو پھر دوبارہ 3 بار آپ لوگ پڑھ لیں گے. اس کے بعد 3 بار آخر میں آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے. جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے. وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگے اپنی تمام حاجتوں کے لیے, تمام مرادوں کے لیے, بیماروں کے لیے, تمام تکلیفوں کے لیے, قرضوں میں اگر ڈوبے ہوئے ہیں تو قرضوں سے مکمل نجات کے لیے, اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو اچھا روزگار کے لیے, آپ لوگ دنیا بھر کی جو آپ کی حاجت ہے, جو آپ کا مقصد ہے, بشرط ہے مقصد جائز ہونا چاہیے.
اگر آپ لوگ، میری کوئی بہنیں یا میری کوئی بیٹی اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے اور وہ رشتوں کے انتظار میں ہے، تو انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کے بعد آپ لوگوں کے لیے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس خاص عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔